الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا بذات خود اللہ کے بندے بن کر دنیا میں دکھا دینا۔ اس موضوع کی مناسبت یہ ہے کہ بذات خود اللہ کے بندے بننا یہ دین اسلام کا ایک اولین تقاضا ہے۔ جب تک ہم بذات خود اللہ کے بندے نہیں بنتے اس وقت تک ہم دوسروں کو اللہ کے بندے بننے کی دعوت کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ دعوت تو قولی سطح پر بھی ہونی چاہیے اور عملی سطح پر بھی۔ اس لیے دین اسلام کا بذات خود پہلا تقاضا یہ ہے کہ بذات خود اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اس کے لیے 4 تقاضے ہیں جو دین اسلام نے پیش کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا تقاضا فی نفس سے ہی بذات خود اسلام ہے، دوسرا تقاضا اطاعت، تیسرا تقاضا تقوی، اور چوتھا تقاضا عبادت کا ہے۔ ہم اپنی پچھلی گفتگو میں ان موضوعات کو زیر بحث لاتے رہے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان 4 کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے اسلام کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ اسلام کا معنی ہے گردن نہادن، یعنی سر تسلیم خم کر دینا۔ جو حکم آپ کو ملے اسے بلا چنو چرا قبول کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ اس رویے کا نام اسلام ہے، اور اس کے لیے قرآن کا تقاضا ہمارے سامنے آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس میں داخلہ جزوی نہیں تھا بلکہ کلیتاً تھا، کہ پوری زندگی کے دائرے میں محیط سطح پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کر دینا۔ دوسرے ضمن میں اطاعت کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اطاعت کے 2 پہلو ہیں، ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور تیسری اطاعت کا پہلو اگرچہ اولو الامر ہے اور وہ ہر سطح پر ہوگا، وہ آپ کے نجی دائرے سے شروع ہوگا اور کلائمیکس میں حکمران کی اطاعت تک چلے گا، وہ آپ پر فرض ہوگی۔ اس کے لیے قرآن کا تقاضا یہ تھا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر تم نہیں مانتے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح طور پر ہدایت ربانی پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ تیسرا ہم نے تقوی کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تمہیں ہر صورت میں جب موت آئے تو وہ فرما برداری کی حالت میں موت آنی چاہیے، یعنی تمہیں کسی ایسے عمل پر موت نہیں آ سکتی بشرطے کہ تم مسلم ہو، تو فرما برداری لازم ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ رویہ ہوا اور اس حالت میں موت آئی تو یہ اطاعت کا پہلو ہوگا، تقوی کا پہلو ہوگا۔ اب میں تیسری سطح پر، چوتھی سطح پر میں نے جو بات عرض کی تھی وہ تھی عبادت۔ عبادت کا مفہوم کیا تھا کہ وہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، اور وہ 2 الفاظ ہیں بندگی اور پرستش۔ بندگی میں اطاعت کا پہلو تھا اور پرستش میں محبت کا جذبہ کار فرما تھا، اور اس کے لیے قرآن حکیم کا تقاضا ہمارے سامنے جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ تمہاری اور اس دنیا میں پیدا کرنے کی کوئی غایت ہے ہی نہیں ماں سوائے یہ کہ تم اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کا حق ادا کر دو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے اسلامک ولاگس نامی چینل پر جائیے، اسے سبسکرائب کیجیے، دوسروں تک ہمارے خیالات کو شیئر کیجیے، پہنچائیے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض منصبی ہے، اور یہی ہمارا امت مسلمہ کا عین مقصد وجود ہے کہ دعوت اللہ دوسروں کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔